حي على الفلاح. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی پرویز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل حی علی الفلاح۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو روز صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر نماز میں سورے پڑھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل نہیں لگتا، اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن جو ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ دل بھی لگے گا اور اس سے آپ فیض یاب بھی ہوں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ النصر کے بارے میں، یعنی کہ اذا جاء۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی سورہ جو ہے وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل طور پہ کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ سورہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ پیارے آقا نے جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر وہ مشہور خطبہ دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو۔ تو آخری پیغام ہے ہمارے پیارے نبی کا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مفتی محمد ارقام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ مبارکہ جس کا نام نصر ہے یعنی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے ناصر، مدد کرنے والا۔ سورت مکی ہے اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3 آیات نازل فرمائی۔ بڑی ہی اہم اور سبق آموز آیات ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے اول آپ ترجمہ سنیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پیارے آقا آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں دین میں، یعنی اللہ کے دین میں، فوج در فوج، افواج، فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کریں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، جس کا نام تواب بھی ہے۔ سورۃ مبارکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، اور اپنا پیغام جو بتا رہی ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ پیارے آقا نے جب صحابہ کو یہ سورت سنائی تو صحابہ میں سب سے اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے اور رو پڑے، کیونکہ بہت زیادہ عقل و شعور رکھنے والے تھے، اور یوں سمجھ گئے کہ پیارے آقا کا اس میں اعلان بھی ہے کہ اب آپ کا دنیا سے رخصت ہونا طے ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو جس وقت شکست دی اور مسلمانوں کو فتح دی، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس میں بھی کچھ بہت فتح جو مل رہی تھی مسلمانوں کو، اس کی یہاں پر تمہید ہے، اور اگلی جو تمہید ہے وہ یہ کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک صلح کی، اور صلح کا کوئی عزم نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن دبے پیروں پیارے آقا نے صلح کو اور اس طرح سے فیصلے کو قبول کیا کہ جس میں ساری باتیں ان کی ہی تھی، سب کچھ ان کا ہی ماننا تھا، ہر چیز انہوں نے اپنی رکھی تھی۔ اور جو آخری شرط تھی وہ بڑی خطرناک تھی، وہ یہ کہ مکے سے کوئی آدمی بھی مدینہ جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو کر جائے چاہے جیسے جائے، آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے۔ صحابہ اس پر پورے طور پر کھول چکے تھے، تلواریں نکل چکی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں،
یہ کیا ہے، سب یہی اپنی منوا رہے ہیں۔ لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جو عقلوں میں سب سے بڑے عاقل تھے، سب سے زیادہ دانا تھے، آپ سے زیادہ عقل کس کو نہیں دی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسی کو مانو جو کہا جا رہا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شرط کو بھی پیچھے نہیں رکھا۔ وہ شرط جب لکھی جا رہی تھی، عہد نامہ جب لکھا جا رہا تھا، ابو جندل تشریف لائے، کسی طرح بھاگ دوڑ کر 6-7 میل دور سفر کر کے صلح حدیبیہ پہنچے، جو کہ کفار و مشرکین کے ظلم میں ایندھن میں دہک رہے تھے، پورے طور پر جھیل رہے تھے ظلم کو، وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ اب صلح لکھی جا رہی تھی، پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی تو اس پر دستخط نہیں ہوئے، اس کو میری طرف بھیج دو۔ کہا نہیں، کسی کو نہیں بھیجا جائے گا، ان کو واپس لے جایا جائے۔ تو ایسے مظالم کا وقت تھا، ایسی گھٹنائی کا وقت تھا کہ انتہا ختم ہے، لیکن پیارے آقا اپنے عہد و پیمان پر ثابت رہنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی صلح صحیح ہے اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طور پر سورت کے تحت یہ بات دکھا دی تھی کہ اللہ وقت لانے والا ہے اور وقت بہت جلد پلٹنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کا وقت پلٹ دے یہ نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ رب کریم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ فتح قریب ہے اور فتح آپ ہی کی ہو کر رہے گی، اور آپ کی طرف ذوق در ذوق لوگ آئیں گے، جتھے کے جتھے آئیں گے، اور وہ سب مسلمان ہوں گے۔ سارا عرب اس بات پر تھا کہ کسی طرح مکے پر ہمارا قابو چل جائے، کیونکہ مکہ المکرمہ پر جس کا قابو وہی اصل مذہب ہے، وہی اصل دین ہے، جس کا مکے پر قابو ہو۔ پھر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے پر قابو ملا، یعنی آپ کو فتح ملی، تو سارا عرب امڑ آیا کہ بس یہی سچے ہیں، اگر یہ سچے نہ ہوتے تو ان کو فتح مکے پر نہ ملتی۔ تو جب فتح مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عجیب نمونہ ایک شق نکالی۔ ابو نصیر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے، تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو وہ بھاگ آئے مدینہ، وہاں کے ظلم اور مظالم کو دیکھتے ہوئے بھاگے۔ تو جب بھاگ کے آئے تو 2 آدمی ان کے پیچھے سے چلے ان کو پکڑنے کے لیے، پیارے آقا کے یہاں حاضر ہوئے۔ آپ تو عہد و پیمان کے اس وقت پابند تھے، اب کیا تھا؟ تو اسی وقت آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے بھائی، آپ کو واپس ہونا پڑے گا۔ دونوں جو آئے تھے لینے، ان کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تدبرانہ اور شجاعانہ مزاج رکھا تھا کہ انہوں نے راستے میں ایک کو ختم کر دیا۔ ایک کسی طرح بھاگتے ہاپتے پھر پیارے آقا کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو بصیر، میرے پاس تم رہ نہیں پاؤ گے، میرا عہد و پیمان جو ہے میں اس کے تحت تمہیں نہیں رکھ سکتا، تمہاری مرضی ہے، تم جہاں جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے، میں بحری جگہوں پر اور بحری ساحلوں کی جگہ پر میں رک جاؤں۔ کہا آپ تمہاری مرضی ہے، اللہ کرے کہ تم جم جاؤ، تمہارے ساتھ ایک بہادروں کی جماعت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مہم دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ جمے، ایسے قلعے کی جگہ جمے کہ وہاں پر لوگ پیاسے ہی تھے، کہیں جگہ مل جائے، کیونکہ مدینے میں تو عہد کی پابندی تھی، وہاں جانا مشکل تھا، تو اس وجہ سے وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ چند ہی ماہ، 1-2 ماہ گزرے، وہاں پر 70 سے زیادہ صحابہ، مرد صحابہ جمع ہو گئے، اور وہ ایک مہم ایسی بنتی چلی گئی کہ کفار و مشرکین پریشان ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ سفیان جو لیڈر تھا کفار و مشرکین کا، وہ ایک وقت آیا اس بات کے لیے مدینہ المنورہ کہ جو آخری 8ویں شرط ہے، یا رسول اللہ اس کو آپ ختم کر دیں، اے محمد اس کو ختم کر دیں، جس کو منوایا تھا زبردستی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کن پہلوؤں میں ہماری مدد رکھتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہیں سے مشکلیں لا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کا دروازہ کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر اس کے بعد یسر، مشکل آئی ہے اس کے بعد آسانی کھڑی ہے، لیکن ہم آسانی کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم بالکل اپنے آپ میں بوجھل ہو جاتے ہیں اور نا امید سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نا امیدی کی نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ نا امیدی کو نہیں پسند کرتا۔ تو سب سے اول چیز یہ ہے، یہاں پر جو فتح بتائی گئی وہ آ کر رہی اور آتی رہے گی امت مسلمہ پر۔
انشاءاللہ فتح قریب ہے، انشاءاللہ قریب رہے گی. ہم فتح یاب تھے، فتح یاب رہیں گے. بس عجب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فتح کے لائق بنایا نہیں. ہمیں اپنے آپ کو فتح کے لائق بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قرب قریب لگانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور فتح نصیب فرمائیں گے. اور پھر وہ فتح کوئی نہیں بھولے گا جو پیارے آقا کو ملی، کہ اتنی زبردست فتح آپ کو ملی لیکن کوئی خون نہیں بہا. ابھی تو کسی کو فتح ملی بھی نہیں، اس سے پہلے اتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں اور ڈر بٹھایا جا رہا ہے کہ ہماری چلے گی، ہماری بادشاہت ہوگی. حالانکہ سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی ڈر بٹھایا جا رہا ہے، دنگے کرائے جا رہے ہیں. لیکن پیارے آقا کا طریق یہ نہیں تھا. پیارے آقا کا طریق یہ تھا کہ آپ فتح یاب ہوئے، فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو ام ہانی کے گھر داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو فلاں کے گھر داخل ہو جائے اس کو امان ہے. سب کو امان ملتی جا رہی ہے. یعنی کوئی خون اس دن نہیں بہا جس دن بدلہ لینے کا دن تھا. لیکن پیارے آقا نے وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ کریمانہ صفت آپ اپنی ظاہر فرمائی کہ یقیناً رہتی دنیا آپ کو یاد رکھے. تو اللہ تبارک و تعالی جو فتح اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں جو آئی ہے اور انشاءاللہ پھر سے آ کر رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس فتح کے قریب ہم سب کو فرمائیں. پھر پیارے آقا سے یوں کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ آپ اس فتح کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھیں. یہ آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اگر فتح آئے گی تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی کا کمال ہوگا. بس ضروری ہے کہ جب بھی ہمیں کامیابی ملے، ترقی ملے، ہم اس میں اللہ کو نہ بھولیں. فسبح، تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں اپنے رب کی، اور استغفار کریں. یعنی استغفار پیارے آقا سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہوں کہ استغفار کرو تو تمہیں کتنا استغفار کرنا چاہیے. تم بدرجہ اولا استغفار کرو. کسی معاوض کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مواعظ حسنہ میں، کہ ہم یوں سوچ رہے ہیں کہ رزق ہم پر کیوں نہیں کھول رہا. تو کسی نے لکھا کہ رزق کے 4 دروازے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے 3 دروازے تو صرف اور صرف ہمارے لیے بنائے، ایک دروازہ سب کے لیے بنایا. بتایا کہ نماز رزق کا پہلا دروازہ ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا دروازہ نہیں بند ہونے دے گے. پھر فرمایا کہ سنو کہ جو شخص استغفار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کا دروازہ نہیں بند ہونے دیں گے. اور رزق صرف کھانے پینے تک نہیں محدود، رزق ایک لمبا لفظ ہے، لمبا مفہوم اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے، الگ نہیں رکھیں گے، دور نہیں رکھیں گے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ گناہوں سے بچنا، نیکی ہر نیکی کرنا لازم نہیں لیکن ہر گناہ سے بچنا لازم. ہر نیکی آپ نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن آپ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے. چوتھا جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا جو عام ہے کہ محنت، مشقت، مجاہدہ، کوشش، یہ سب کے لیے جو بھی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا. لیکن 3 دروازے پہلے ہمارے لیے بنا دیے گئے، نماز، استغفار، تقوی یعنی گناہ چھوڑنا، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. لیکن ہم اپنی ذات کو یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمارے بندش کرا دی، ہمارا کام نہیں چل رہا ہے. نہیں، بلکہ ہمارے ہی کام میں، ہمارے ہی عمل میں کچھ کمی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے. انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد وقت آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھرپور مدد کرنے والے ہیں. تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. یہ سورت ہمیں ایک سبق بھی دے رہی ہے، ایک درس بھی دے رہی ہے کہ یقیناً ہم اللہ سے تو غافل ہیں لیکن ہمارا اللہ ہم سے غافل نہیں. کسی بھی موقع پر آپ جھانک کر دیکھیں گے اللہ کی رحمت آپ کو کھڑی ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے یقین پر جمنے اور یقین کی محنت پر جمنے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.